الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا بشیر بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نام صحابہ سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام صحابہ سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزوں سے محمد کی صدا آتی ہے، اور جب بھی بیٹھتے ہیں ان کے پرچم تلے ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا یاسر علی فاروقی صاحب، قائد کراچی، بالفاظ دیگر امیر کراچی، حضرت آپ کی بے پناہ محبت کا مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ والذین معہ، یہ معہ سے مراد کون ہیں؟ مفسرین نے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں کہ معہ سے مراد ابو بکر ہیں، کہ معہ سے معہ کے بقول اور معہ سے جس کی ان کی تعبیر کی گئی یہ جناب صحابہ کرام ہیں، اور جو میں صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ صحابہ کرام کا تذکرہ میں نہیں کر رہا، اور ان کا تذکرہ آج کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف میں نہیں کر رہا، یاسر علی فاروقی صاحب بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتے، عمیر الغزالی بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ان سے پرانا تذکرہ ان کا چلتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حسین احمد مدنی نے ان کے بارے میں کتابیں لکھی، لیکن انہوں نے بھی تذکرہ نایا نہیں کیا، بلکہ ان سے پہلے بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہوا آیا ہے۔ جی ہاں، محمود الحسن دیوبندی نے جو کتابیں لکھی ان میں تذکرہ موجود ہے، لیکن تذکرہ ان سے بھی پرانا ہے۔ قاسم نانوتوی نے جو کتابیں لکھی ہیں تذکرہ ان سے بھی پرانا موجود ہے۔ جی ہاں، آگے چلے جائیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کتابیں لکھی، تصانیف کی اور لکھا، کتابوں میں شاگردوں کو پڑھایا، لیکن ان کا تذکرہ ان سے بھی پرانا ہے۔ آگے چلے جائیے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، رقیہ زینب کلثوم فاطمہ کے ابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، تصور کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، مطلوب کائنات ہیں، لیکن انہوں نے تذکرہ کر دیا، ابو بکر کا تذکرہ کیا، عمر کا تذکرہ کیا، جی ہاں کہہ دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی اقتدا کرو، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کرو، ابو بکر کی کرو، عمر کی کرو، عثمان کی کرو، علی کی کرو، صحابہ کی اقتدا کرو، تم جنت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، جنت مل جائے گی۔ لیکن پوچھنے والا پوچھتا ہے، مولوی صاحب
صرف اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا ہے، کیا اس سے بھی پرانا تذکرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں اس سے بھی پرانا تذکرہ ہے۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا نہیں بابا اس سے بھی پرانا تذکرہ ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں مولوی صاحب بتائیے نا کہ اس سے پرانا تذکرہ ابراہیم کے دور کا ہے۔ میں نے کہا نہیں اس سے بھی پرانا تذکرہ ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں وہ مولوی صاحب بتاؤ نا موسیٰ کے دور کا ہے۔ میں نے کہا نہیں موسیٰ کے دور کا تذکرہ نہیں، اس سے بھی پرانا تذکرہ ہے۔ کہنے لگا یوسف کے دور کا ہے۔ میں نے کہا یوسف کے دور کا بھی نہیں ہے، اس سے پرانا تذکرہ ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں نوح کے دور کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا نوح کے دور کی بات کرتی ہو، اس سے بھی پرانا تذکرہ ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں آدم کی وجہ سے دنیا بنی ہے، آدم کو بنایا، دنیا کو بنا دیا، کیا اس کا تذکرہ آدم کے دور کا ہے؟ میں نے کہا ارے بابا نہیں آدم کے دور کا نہیں ہے۔ کہنے والا کہتا ہے آدم سے پہلے تو دور نہیں ہے، آپ کس دور کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن میں رب قرآن نے، رب اصحاب محمد نے تذکرہ فرما دیا کہ انہو لقرآن مجید، قرآن کے بارے میں کہتا ہے، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ فی کتاب محفوظ بھی ہے، لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہ کتاب محفوظ بھی ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ لوح محفوظ میں کتاب محفوظ تھی تو کتاب جب یہ محفوظ ہے تو ثانیہ سعینی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، کیا قرآن میں لوح محفوظ میں یہ تو پہلے سے محفوظ تھا۔ جی ہاں آگے چلیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اس سے پہلے بھی تو محفوظ تھا نا، یہ اب اتری ہے لیکن تب پہلے بھی موجود تھی نا۔ کہنے والا کہتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہنا یہی چاہتا ہوں کہ دنیا بننے سے پہلے ان کا تذکرہ موجود تھا، دنیا بنی نہیں، تذکرہ پہلے قرآن میں کر کے فرما دیا جو صحابہ کا نوکر بنے گا اس کے تذکرے بھی دنیا میں ہوں گے، جو صحابہ کا غلام بنے گا اس کے تذکرے بھی دنیا میں ہوں گے، لیکن جو صحابہ پر بھونکے گا، جو صحابہ کی توہین کرے گا، جو صحابہ کی تکفیر کرے گا، محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو دیکھو تو لعنت بھیجو، کہہ دو ان پر اور ان کی ان اقوال پر اور ان کے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ پتہ یہ چلتا ہے جو صحابہ کی محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے لوگ اسے امام بنا دیتے ہیں، جو صحابہ کے بغض میں آگے بڑھ جاتا ہے لوگ اسے لعین، مرتد، کالا، کافر، زندیق، بدتر کہہ دیتے ہیں۔ آگے چلیے یہ تذکرہ تو لوح محفوظ میں ہے، اس دور میں آ جائیے کچھ لوگ اٹھ گئے، انہوں نے کہہ دیا ارے بابا ہم انہیں نہیں مانتے۔ میں نے کہا کسے نہیں مانتے؟ کہتا ہے یہ جو ابو بکر ہے میں اسے نہیں مانتا۔ میں نے کہا ابو بکر ایسا ہے، ابو بکر ویسا ہے، ابو بکر اتنا عام ہے، ابو بکر اتنا خاص نہیں ہے، ابو بکر کی اتنی عزت نہیں ہے، ابو بکر کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ایک گلی گٹر کے کیڑا، گلی گندی نالی کا گندا کیڑا، ملعون، مردود، مرتد، کالا، کافر، زندیق، بدتر، بےایمان، وہ گندی نالی کا گندا کیڑا متے کی پیداوار اور رات کی تاریکی میں رات کے متے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک اٹھے اور کہے نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو نہیں مانتا، تجھے کافر، تجھے بدتر، تجھے غلیظ مسلمان کون مانتا ہے؟ اور جو انہیں مسلمان مانتے ہیں اور ساتھ بٹھا کر اتحاد امت کی داعی بنتے اور کہتے ہیں ہم نے اتحاد امت قائم کر دیا، میرا ان سے سوال ہے جو صحابہ کو کافر کہے تو اسے ساتھ بٹھائے اور ساتھ بٹھا کر کہے میں نے اتحاد امت قائم کر دیا۔ میں مولوی صاحب تجھ سے سوال کرتا ہوں، مولانا صاحب بتائیے تو صحیح، ان کا ایمان تو ثابت کیجئے، ساتھ بٹھاتے ہو اتحاد امت کرتے ہو، بتاؤ نا ان کا ایمان قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے نہ ثابت۔ جب ان کا ہی قرآن، ان کا ایمان قرآن سے ثابت نہیں، لیکن جن کا ایمان قرآن سے ثابت ہے، جی ہاں قرآن جسے کہے محمد الرسول اللہ
والذین معہ جی ہاں معہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی الثنی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی نبی کا ساتھی بنا دیا. اس کے بارے میں یہ بدتر، یہ بے ایمان، یہ کالا یہ کہہ رہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. مولوی صاحب تیرے ساتھ بیٹھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. اس کی مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ اگر تو ہے تو اس کی مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ رب کا قرآن ہے. اگلی بات، اتحاد امت نام تو رکھ دیا حضرت نے. کسی نے سوال کیا اتحاد امت رکھ تو دیے آپ نے، اب ثابت تو کیجئے، ثابت کیجئے. میں نے کہا جس تنظیم کا کراچی ڈویژن کا جو صدر ہے دیوبندی ہے، دیوبندی ہے بھائی، کراچی ڈویژن کا صدر دیوبندی ہے، سرپرست اہل حدیث ہے اور جنرل سیکرٹری بریلوی ہے. اس سے بڑی اتحاد امت کیا ہے؟ اس سے بڑی اتحاد امت کی دلیل کیا ہے کہ ایک اہل حدیث ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے. بابا اگر کہتے ہو شیعہ کو بٹھاؤ تو یہ اتحاد امت تو نہ ہوا، یہ فساد امت ہوا ہے. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہر دور میں اتحاد کے داعی ہیں. ہر وقت ہم کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں میں ہونا چاہیے، مومنین میں ہونا چاہیے، وحدت المومنین ہونی چاہیے، وحدت الکافرین تو نہیں ہونی چاہیے. اب ہم نے عنوان رکھ دی ہے وحدت امت، اور اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اس کی کسوٹی وہی ہے جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یا میں کرتا ہوں، یا میں کرتا رہوں گا. وہی ہے جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، وہی ہے جن کی وجہ سے ہمارا نام ہے، اور وہی ہیں ارے بابا جن کی وجہ سے تمہارے پاس قرآن ہے. قرآن تمہارے پاس کس کی وجہ سے آئے؟ یہ عام بات ہے؟ یہ مذاق ہے؟ 1400 سال پہلے قرآن اترے، نازل ہوئے، کس پر ہوئے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کو، احمد مجتبیٰ کو، خیر الورا کو، بدر الدجا کو، شمس الضحیٰ کو، رقیہ، زینب، کلثوم، فاطمہ کے ابا کو، حسنین کے نانا کو ارے بابا کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہ معاویہ کے بہنوئی کو کسی نے نہیں دیکھا. قرآن اترے، آپ نے نہیں دیکھا، غالباً آپ کے والد نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا. چلو جی دادا نے دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، پر دادا نے، ارے بابا کسی نے نہیں دیکھا. مانتے کیوں ہوئے؟ یہ قرآن ایسی ہے، میں نہیں مانتا. کہنے والے کہتے ہیں قرآن کو نہیں مانو گے کافر ہو جاؤ گے. میں نے کہا اچھا قرآن کو، پورے قرآن کو؟ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب آج کل عنوان چل رہا ہے تاجدار ختم نبوت کا، کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، صرف اس آیت کو نہیں مانو تو کافر ہو جاؤ گے. میں نے کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی الثنی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اس کا انکار کرنے والا وحدت امت میں شریک ہو سکتا ہے، تیری کانفرنس میں تیرا ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تو میں کیوں انکار کر کے کافر ہو رہا ہوں؟ ایک بندہ انکار کر کے وہ قادیانیوں کو کافر کہہ رہے ہو، کیوں ایک آیت کا انکار ہے؟ وہ 1226 آیتوں کا انکار کر کے وہ قادیانی سے بڑا کافر ہے. 12 اماموں کو مان کر اس سے ایک کو مانا، یہ چھوٹا کافر اس سے 12 کو مانا، وہ 12واں درجے اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر کافر ہے. اس نے کہہ دیا میں نہیں مانتا. مجھ پر کوئی جبر ہے؟ مجھ پر کوئی آپ لیبل لگا دو گے کہ مانو؟ میں نہیں مانتا. میں نے کہا مولوی صاحب نہیں مان رہا. ارے بابا نہیں مان رہا، قابل عزت ہے. اگر میں نے کچھ اور کہہ دیا تو اکابر کے گستاخ کا فتویٰ ان کی جیب میں ہوتا ہے، کیا پتہ کل مجھ پہ اور آپ پر لگ جائے. میں نے کہا حضرت جب وہ نہیں مان رہا تو لازمی ہے اسے پکڑ کر ساتھ بٹھا دیا، نائب صدر بنا دیا. بھائی میرے جانے کے بعد جانشین یہ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ وحدت امت ہے. میں نے کہا کیسی وحدت امت ہے؟ کہنے والا کہتے ہیں
یہ جو امت ہے نا اس کو یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کر کے ساتھ بٹھانا ہے۔ میں نے کہا یوں 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 کرنے سے چھوڑو، قرآن کی آیت اٹھاؤ، نہیں اٹھانی ہے حدیثیں اٹھاؤ، حدیثیں نہیں اٹھانی ہے اپنے باپ کا فتویٰ اٹھاؤ۔ انہوں نے کہہ دیے ساتھ بٹھانے والا، ان کے گھر جانے والے کو امام نہ بناؤ، آپ تو امام سیاست ہیں۔ اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کے ساتھ والے کو ایک چیلنج کرنے لگا ہوں، اسے میں کہنے لگا ہوں جب تو کہتا ہے ہم علی کو مانتے، میں نے کہا اگر تم علی کو مانتے ہو تو علی کے بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان کو کیوں نہیں مانتے؟ علی کو مانتے ہو، علی کے بھائی معاویہ کو کیوں نہیں مانتے؟ کہنے والا کہتے ہیں معاویہ کا نام لے رہے ہو، بتاؤ تو صحیح نا یہ معاویہ کون ہے؟ میں نے کہا میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا، میں تیری کتاب اٹھاتا ہوں، تیری کتاب کے صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں امیر شام آ گئے، مدینہ آ گئے، پوچھا حسین کا ہے، کہتے حسین تو نہیں ہے، کہتے کہاں گئے؟ کہتے ہیں وہ مکہ گئے، عمرے کے ارادے سے گئے۔ میں نے کہا چلے گئے عمرے کے ارادے سے، حسین چلے ہیں، پیچھے معاویہ چلے گئے۔ جب دیکھا حسین درس دے رہے ہیں، بیٹھ گئے درس کے حلقے میں، پھر جب دعا منگوائی، دعا ختم ہوئی، جیسے ختم ہوئی حسین کی آنکھیں معاویہ کا چہرہ ہے، جب حسین کی آنکھیں معاویہ کے چہرے پر پڑتی ہے حسین کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک آواز ان کے دل سے نکلتی ہے، ان کی زبان پہ جا رہی ہوتی ہے، اور اسی آواز پہ میں اپنی زندگی کو قربان کرنا شہادت سمجھتا ہوں۔ وہ آواز یہ ہے، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان، آپ بلا لیتے میں آ جاتا، لیکن امیر معاویہ کیا کہتے؟ لوگوں سنو، کہتے ہیں میں شام سے چلا تھا، مدینے پہنچا تھا، مدینے میں پوچھا تو کہتے ہیں حسین تو یہاں نہیں ہے، پھر میں جب مکہ پہنچا تجھے دیکھا میرا دل باغ ہو گیا۔ یہ ان کی محبت ہے۔ اور ایک شخص اٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب معاویہ جو تھے نا عیاش پرست تھے۔ میں نے کہا اچھا، کہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہنے لگا سواریاں بھی اچھی اچھی عمدہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں یہ بھی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا حضرت عباس کے پاس نہ چلے، عبداللہ ابن عباس کے پاس نہ چلے، عباس کے بیٹے کے پاس نہ چلے، علی کے چچا زاد کے پاس نہ چلے؟ کہنے لگا چلو۔ میں نے کہا چلتے ہیں، عباس سے پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، میں جنگ کے بارڈر پہ کھڑا ہوا تھا، ایک شخص آیا خچر پہ سوار تھا، جس طرح آج کل گدھے پر سوار کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں خچر پر سوار ہونے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس شخص کے بدن پر 11 پیون لگے ہوئے تھے۔ وہ آیا، اس نے کپڑے سے منہ ڈھانپا ہوا تھا، جب اس نے کپڑا ہٹایا تو میں حیران ہو گیا، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، خچر پر سوار ہے۔ میں نے کہا معاویہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہنے لگا یہ تو معاویہ کی بات سنو یارو، معاویہ کی بات سنو، میں قربان کیوں نہ ہوں معاویہ کے قدموں پر۔ معاویہ کہتے ہیں یہ میں نے سیکھا ہی حضور سے ہے، اور معاویہ آج کل کے دور میں ایمان کی کسوٹی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بریلوی کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اہل حدیث کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ اسلام کی کسوٹی ہے، اور کہنے والا کہتا ہے معاویہ اسلام کی کسوٹی ہے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ معاویہ اسلام کی کسوٹی ہے، اور آج دیکھ لو MPA جنگ بھی اسلام کی کسوٹی بنا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آخری بات کہ وحدت امت کے امینوں، امت آپ کو بتلانے والے کون تھے؟ یہ میرا سوال تم پر ہے کہ امت تمہیں بتانے والے کون تھے؟ آپ کہتے ہو میں حافظ ہوں، تمہیں میں
پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں یہ قرآن دینے والے کون تھے؟ کہتے ہو میں عالم ہوں، تمہیں یہ تفسیریں دینے والے کون تھے؟ جن کی وجہ سے تفسیریں لکھی گئی کون تھے؟ تو کہتے ہو حدیثیں پڑھاتا ہوں، شیخ الحدیث ہوں، مطالعہ نہیں کرتا لیکن جا کر آخری حدیث پڑھا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کون تھے جنہوں نے تمہیں یہ حدیثیں دی؟ کہنے والا کہتے مولوی صاحب بتائیے نا۔ میں نے کہا ایک ہی جواب ہے، جب بھی پوچھو گے حضور کا اٹھنے سے حضور کے بیٹھنے تک، حضور کے لیٹنے تک، حضور کے آنے تک، حضور کے جانے تک، حضور کی سواری پر سوار ہونے تک، حضور کا آنا، حضور کا جانا، حضور کا سوار ہونا، حضور کا گھر میں داخل ہونا، حضور کا گھر سے نکلنا، حضور کی شادی، حضور کی غمی، حضور کی نیکی، حضور کی نماز، حضور کی ادائے، حضور کے جہاد میں جانا، حضور کے جہاد سے واپس ہونا، جب بھی کسی سے بھی پوچھو گے بتانے والا بتائے گا، لیکن اس سے سوال کرو گے تمہیں یہ بتایا کس نے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، وہ جواب وہی ہوگا، وہ جواب وہی ہوگا جس کے لیے 10,000 لوگوں نے اپنی جانیں دیے۔ پھر میں بزبان نواز کہوں گا وہ جواب یہی ہوگا کہ وہ صحابہ تھے۔ جی ہاں صحابہ تھے، 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 صحابہ تھے۔ پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، بزبان حیدری کہوں گا کہ جو صحابہ کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر زندگی رہی تو